الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووصينا الإنسان بوالده حملته وهنا على وهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد بگرداد بلا افتاد بشتی غی فالو شکستاراد بشتی بہت قید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سویما ایک نظر کن سویما ایک نظر کن سویما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسراد خلید کرم کشا بعد توحید کے مدباروں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے طلبگاروں غوث و خواجہ و رضا کے دفانوں آئیے سب سے پہلے ملابہ اپنے آقا و مولا حضور قائدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار غربار میں حدیث درشری پیش ہے رب اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد المعدن الجودی والکرم محمد العلم والکم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی بڑی مرتبہ باز بلند و دفاع اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد المعدن الجودی والکرم محمد العلم والکم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ساری کائنات میں جتنی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان ساری چیزوں میں ملاوٹ نظر آتی ہے. آسمان و زمین سے لے کر ما بینہم جتنی بھی شے رب تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ان ساری چیزوں میں آپ کو ملاوٹ نظر آ جائے گی. آپ کہیں گے کسی سے الفت و محبت کی بات ہو تو اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، مگر آج کے دور میں کوئی 100% بھروسے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں سے اتنی محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، مگر اسی دھرتی پر اسی خاکدان گیتی پر اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا وجود جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتی ہے اور اس محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. اس ہستی اس ذات اس وجود کو ہمارا ماں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں. لفظ ماں جب یہ ہماری اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے تب بھی ہمیں پیار کا احساس ہوتا ہے، چاہے وہ کسی زبان میں. جب ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس میں میٹھے پن کا احساس ہوتا ہے. اسی ماں کو آپ جب بے عقل جانوروں میں دیکھیں گے تو ان جانوروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہے. کئی واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں.
یہ مثالیں بیان کرنے کا فی الحال وقت نہیں ہے، مگر میں آج وہ ماں جسے ہمارا اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یعنی انسانوں میں جسے ہمارا ماں کہتے ہیں، ہماری وجود کے لیے جو نہایت ضروری ہے، دنیا کی بقا کے لیے جو لازم اور ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا معروج وجود میں آ ہی نہیں سکتی، اس ہستی کا نام ماں ہے۔ ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی ذات، کوئی وجود، کوئی ہستی ایسی نہیں جو اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھے، آپ سے پیار کرے۔ آج کل ہمارے نوجوان اس مجازی عشق میں پڑ کر ماں باپ کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ بہت ساری خبریں ایسے پڑھنے میں آتی ہیں کہ لڑکے ہو یا لڑکیاں مجازی محبت میں پڑھ کر ماں باپ کو قتل تک کر رہی ہیں۔ سنیں گے آپ بھی سنیں، ہم بھی سنیں، پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک ایسا موضوع، ایک ایسا وشے ہے کہ جس پر بات اگر نہ کی جائے، صرف سامنے والے سے عرض کی جائے کہ ہم ماں کی بات کر رہے ہیں، اللہ کو اکبر وہ سرے ہم تسلیم کر دے گا، کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ بہت ہے؟ جتنی محبت ہم ماں سے کرتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو، آدمی کو تاکید کی ہے ماں باپ کے تعلق سے کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے رکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کہہ رہا ہے جو بغیر ماں باپ کے بھی انسان کی تکلیف فرما سکتا ہے، جو انسان کو وجود بخش سکتا ہے، وہ رب فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں ماں کی تکلیف کو یاد کون کر رہا ہے؟ میرے بھائی، ہمارے اور آپ کا رب یاد کر رہا ہے۔ ماں کی تکلیف، ماں کی جدوجہد کیا ہوگی؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ماں کے احسان کا بدلہ چکا دیں گے؟ کیا کوئی نوجوان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کما کے ماں کو اتنے پیسے دے دیے ہیں، میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلُهُ أُمُّهُ، تمہاری ماں نے پیٹ میں اٹھا کر رکھا، تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو کم وزن والا ہوتا ہے، چھوٹے سے کیڑے کی شکل میں ہوتا ہے، اس شکل سے بھی وہ اپنے وجود کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے، جیسے ہی لیل و نہار گزرتے ہیں، جیسے دن رات گزرنے لگتے ہیں، جیسے ہی ہفتہ گزرتا ہے، جیسے ہی مہینہ گزرتا ہے، اللہ وہ پر ماں کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، ماں کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی کو یاد کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھا کر رکھا اور تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی رہی۔ میرے پیارے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی آپ کی ماں نے، کیا ہماری ماں نے کبھی یہ کہا کہ میں نے تجھے پیٹ میں اٹھا کر رکھا تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا؟ کبھی ماں نہیں کہتی ہے۔ میرے پیارے، اگر ہم اور آپ اپنی ماں پر اگر تھوڑا سا خرچ کر دیتے ہیں، اگر تھوڑا پیسہ دے دیتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی باپ سے، کبھی نہ کبھی ماں سے کہہ دیتے ہیں میں نے تیرے پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا، میں کما کر لاتا ہوں تیرے پر ہی خرچ کر دیتا ہوں، میں کماتا ہوں کہ زیادہ پیسہ تجھ پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کی ساری کمائی اگر اپنے والدین پر خرچ کر دیں، پھر بھی ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صاحب رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
میرے والد میرے ابو میری کمائی کا کچھ حصہ خرچ کر دیں. یعنی کہ اس صحابی رسول نے اپنے باپ کی اپنے والد کی شکایت کی کہ میرا باپ میرے پیسے میں تصرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کر دیتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی تو ایسے ہوتے ہیں. ہم پردیس والے مہینوں ماں باپ کو یاد نہیں، ماں کو فون کر نہیں کرتے. ماں علماء کے پاس جاتی، تعویذ والوں کے پاس جاتی، حضرت تعویذ دیجیے، میرا بیٹا فون نہیں کر رہا، میرے بیٹے کا 6 مہینے سے فون نہیں آیا. آپ اندازہ تو فرمائیں، آپ گھر جاتے ہیں، آپ کے گھر میں اگر 10 فرد ہے، آپ کے اس 10 فردوں میں سے آپ کے گھر جانے کے بعد آپ کا چہرہ کوئی نہیں دیکھتا، سب آپ کے جیب پر نظر رکھتے ہیں، آپ کے ساز و سامان پر نظر رکھتے ہیں. میرے چچا نے میرے لیے کیا لایا ہے، میرے ابو نے میرے لیے کیا لایا ہے، میرے بھائی نے میرے لیے کیا لایا ہے. ہر کسی کی نظر اسی پر ہوتی ہے، مگر ایک ماں ہوتی ہے جس کی نظر آپ کے چہرے پر ہوتی ہے. آپ اگر جو صحت مند ہو کر گئے ہیں، مگر پھر بھی آپ کے چہرے پر پکڑ کر آپ کی ماں کہتی ہوئی نظر آتی ہے، میرا بیٹا سوکھ گیا ہے، میرا بیٹا دبلا ہو گیا ہے. کیا بیٹا ٹائم پر کھانا نہیں کھا رہا تھا؟ کیا بیٹا تم کھانا نہیں کھا رہے تھے؟ کیا تم پریشانی میں تھے؟ کیا تم بیمار تھے؟ میرے پیارے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی ماں ہوتی ہے. ماں کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو آپ کے دولت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ماں صرف آپ کے فون کا انتظار کر رہی ہے. آپ اپنے ماں سے پوچھو، اے ماں میں کام کر رہا ہوں، میں پریشانی میں مبتلا ہوں، اے ماں میں پریشانی میں مبتلا ہوں. آپ کی ماں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، صرف اتنا چاہتی ہے کہ آپ اپنے ماں سے خبر و خیریت پوچھ لیں. یہی چاہتی ہے آپ کی ماں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوار میں یہی ہمارے والدین ہیں. اس صحابی نے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلا بھیجا، اس والد کو بلا بھیجا. وہ صحابی رسول آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش باتیں کی. شکایت ہو گئی. وہ صحابی رسول وہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹے نے شکایت کی بات میں بھی کہی تھی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ چیزیں میں خرچ کر دیتا ہوں، کچھ تصرفات میں کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. اس بات کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں میں سیلاب جاری ہو جاتے ہیں. اللہ وہ تو روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انتھا ومال بال ابیکا، یعنی کہ تو بھی اور تیری اولادیں بھی اور تیرے مال زیادہ زیادہ جتنی بھی تیرے پاس ہے، ساری چیزیں تیرے والد کی ہے. تیرا والد جس طرح سے چاہے تیرے مال پر تصرف کر سکتا ہے اور تیرے معاملات میں دخل بھی دے سکتا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، مال بال ابیکا وانت لابیکا، یعنی کہ تو بھی، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے، وہ جس طرح سے چاہے تصرف کر سکتا ہے. یہ کون فرمایا میرے پیارے؟ ہمارے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا. کیا کر رہے ہیں برا؟ پردیس میں رہنے والوں کے لیے بہت شکایت آتی ہے. جب نوجوان میرا بھائی پردیس آ جاتا ہے، یہ رنگ رنگلیاں دیکھ کر، یہ محلات دیکھ کر، چند روپے پیسے کمانے کے چکر میں جب آتا ہے تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے، بالخصوص اپنی ماں کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ چند پیسہ میں کما رہا ہوں، میں بہت کچھ کر لوں گا، آج لاکھوں کما رہا ہوں، کل کروڑوں کما لوں گا. اللہ میرے پیارے نوجوان، میرے بھائی، آپ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، جتنا بھی کماؤ، مگر ماں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ماں سے بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ
اپنے رب سے جب دل میں آتا کلام کر لیتے. ایک مرتبہ جا رہے ہیں کلام کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر کلام کرنا, آج جب بات کرو گے تو سنبھل کر بات کرنا. اللہ وہ پر حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں رب قدیر, میں تو ہمیشہ تجھ سے کلام کرتا ہوں, میں ہمیشہ تجھ سے بات کرتا ہوں, مگر کبھی بھی سنبھلنے کی بات نہ کہی گئی. آج کیا وجہ ہے سنبھلنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ مجھ سے جب تم کلام کرتے تھے تیری ماں سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتی تھی, اے پروردگار عالم, اے پروردگار عالم, میرے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے, میرے موسیٰ کی طبیعت میں غصہ پر ہے. جب وہ کلام کرے اگر اونچی آواز میں کلام کرے تو اس کا اعتبار نہ کرنا, اس کا خیال رکھنا, درگزر کرنا. مولا تیری ماں دعا کرتی تھی اس لیے بات نہ کہی گئی. اب تیرے پیچھے تیرے لیے دعا کرنے والی تیری ماں باقی نہ رہی, اس لیے تجھے سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ہے ماں. میرے پیارے لاکھوں کما کر کروڑوں کما کر کچھ نہیں کر سکتے. جب دعا کی ضرورت آ جائے گی, ہمارے اور آپ کا عالم تو یہ ہے کہ جب دعا کی بات آتی ہے, فلاں امام صاحب کے پاس, فلاں مولانا کے پاس, فلاں درگاہ شریف پر کوئی کہہ دے کہ 40 دن چراغ جلاؤ, 40 جمعرات حاضر لگا, ہم چپانے چلے جائیں گے نہیں جائیں گے. پیر صاحب کے پیر دبانے کے لیے چلے جائیں گے, منع نہیں, میں منع نہیں کر رہا, مگر کسی بھی عالم کی دعا, کسی بھی مفتی کی دعا, کسی بھی پیر صاحب کی دعا, کسی کی بھی دعا ماں سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عرش تیرے حرکت کرنے کی وجہ کیا ہے, تیرے ہلنے کی وجہ کیا ہے؟ عرش عرض کرتا ہے یا اللہ یہ فلاں ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی دعا قبول کر لیا جائے, اس لیے میں حرکت کر رہا ہوں, میں اس لیے ہل رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عرش تو نے حرکت کرنا بعد میں شروع کیا ہے, میں نے ماں کی دعا پہلے ہی قبول کر